اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آج شان رمضان میں شان بیان ہوگی اس عظیم المرتبت ہستی کی کہ جو یا میں اس طرح سے کہہ دیتی ہوں کہ جن کے بابا جان دونوں جہانوں کی شان ہے، جن کے وجود کی برکت سے یہ زمین و آسمان ہے، اور وہ ہیں کہ جو شان رسالت معاب ہیں، آپ وہ ہیں کہ جو شان مولا علی شیر خدا ہیں، آپ وہ ہیں کہ جو مادر حسنین کریمین ہیں، ام ابیہا ہیں، طیبہ ہیں، زاہدہ ہیں، زکیہ ہیں، طاہرہ ہیں، راضیہ ہیں، زہرا بطول ہیں۔ آج یوم وصال مخدومہ کائنات ہے، شہزادی کونین کا ذکر ہوگا۔ آپ وہ ہیں کہ جن کے سر اللہ تبارک و تعالی نے جناب وہ خصوصیات رکھی ہیں اور ایسے جناب فضیلتوں کے تاج آپ کو عطا ہوئے ہیں کہ اللہ آپ کی فضیلتوں کے باب میں آج ہم کلام کریں گے، اور آج عورتوں کی یہ جماعت کوشش کرے گی کہ آپ کو اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرے۔ آج جناب جو اسکالرز میرے ساتھ موجود ہیں ماشاء اللہ اسلام اور خواتین میں مذہب اسلام کی اس نامور ہستی کے تعلق سے کلام فرمائیں گی۔ جناب پہلی مہمان اسکالر مکمل مدلل اور جامع گفتگو آپ کا خاصہ ہے، محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ نے۔ اور ان کے ساتھ جو دوسری ہستی موجود ہیں ماشاء اللہ مکمل مدلل گفتگو فرماتی ہیں اور ہمارے لیے ایک پرمشفق استاد کی سی حیثیت رکھتی ہیں، عرصہ دراز سے شعبہ درس و تدریس سے وابستہ ہیں اور انہیں کون نہیں جانتا۔ ہم سلام عرض کرتے ہیں، رمضان کی مبارکباد دیتے ہیں اور آج اپنے پروگرام میں بھی ویلکم کرتے ہیں محترمہ پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ جی ندا، اللہ کا احسان ہے۔ رمضان بہت مبارک ہو آپا۔ اور آج جناب ہماری جو تیسری مہمان ہیں ماشاء اللہ میں آپ کے حوالے سے کیا کہوں، جب آپ ہمیں اپنے پیاری سی آواز میں کلام سناتی ہیں، جب آپ ثنا خوانی کرتی ہیں، جب آپ مناقب پیش کرتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بس یہ پڑھتی رہیں اور ہم سنتی رہیں۔ جدا گانا انداز نعت خوانی، منفرد انداز نعت خوانی کی مالک ہیں۔ سلام عرض کرتے ہیں محترمہ شمائلہ ناصر کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کی خوبصورت آواز میں آغاز کریں گے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، ایک طلب اور ایک ہی خو، ایک طلب اور ایک ہی خو، اب تو ہے بس تو ہی تو، لا الہ الا ہو۔ تیری عبادت کیا کہنا، تیری حقیقت کیا کہنا، تیری عبادت کیا کہنا، تیری حقیقت
بے شک سبحان کھل اللہ جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا ہو ایک طلب اور ایک ہی خو بے شک سبحان صلی اللہ سے گونج اٹھی تیرے حرم کی آج فضا آئی مدینے کی خوشبو لا الہ الا ہو اب تو ہے بس تو ہی تو ایک طلب اور ایک ہی خو لا الہ الا سبحان اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ سلامت رہیے آباد رہیے بہت عمدہ آغاز ماشاء اللہ آپ پڑھتی ہی بہت خوبصورت ہیں اور یہ میرے فینس بھی جانتے ہیں اور آپ کے بھی فینس جانتے ہیں ہم آگے بلکہ میرے فینس تو کیا ہوں گے آپ کے فینس جانتے ہیں ماشاء اللہ ہم آپ کی سمت آئیں گے اور محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ آپ سے آغاز کریں گے نور پیمبر صبر کا پیکر زوجہ حیدر مادر شبر سبحان اللہ نور کا مصدر واہ واہ سبحان اللہ رحمت ہی رحمت بے شک آپ کے حوالے سے کیا کہا جائے آپ کی ولادت کے تعلق سے کلام کیجئے میں چاہتی ہوں اپنے خوبصورت انداز میں آپ کا تعارف بیان کیجئے شکریہ ندا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم میں آج اس شعر سے آغاز کرنا چاہوں گی الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ گر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول بے شک منو دست دامان آل رسول آمین بے شک دختر یاسین مادر حسنین قرۃ العین محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان جانان محمد شان ذی شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کائنات معصومہ کائنات سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کی چوتھی صاحبزادی 20 جمادی الثانی کو بعثت سے 5 سال قبل پیدا ہوئیں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاڈلی بیٹی جنہوں نے صدق و صفا کی اس گود میں آنکھ کھولی ہے تو ان کا مقام اور مرتبہ اور ان کی شان کیا ہی ہوگی آپ غور کریں کہ یہ وہ دور ہے جب نبی کریم علیہ السلام آپ نے شعور کی آنکھ میں قدم رکھا ہے اور نبی کریم علیہ السلام اس وقت اسلام کی دعوت دے رہے ہیں تو حالات کیسے ہیں مکی دور کے یہ 13 برس وہ آزمائشوں اور تکالیف کا دور تھا جو سیدہ خاتون جنت نے بچپن سے دیکھا اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے آپ پر معاذ اللہ وہ گندگیاں پھینکتے کفار مکہ تو سیدہ خاتون جنت اپنے ننھے ہاتھوں سے صاف کرتی اور روتی جاتی تھی سبحان اللہ آپ علیہ السلام فرماتے جانے پدر رو نہیں اللہ تمہارے باپ کو ضائع نہیں کرے گا اللہ اکبر مگر سیدہ کی ایک محبت والہانہ محبت کے بے شمار واقعات ملتے ہیں پھر آپ دیکھیں تو مکہ پاک کی سختیوں میں آپ نے اسلام کی اس گود میں آنکھ کھولی ہے تو شروع سے ہی بنات طیبات نے اس اسلام کو اپنی رگ و پہ میں اپنی سیرت و کردار میں اتارا ہے وہ ساری خوبیاں جو ام المومنین سیدہ میں ہیں وہ ساری کی سارے رنگ سیدہ کائنات میں نظر آتے ہیں پھر آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام شیب ابی طالب میں ہیں تو آپ ساتھ ہیں اور جب آپ کے بیٹے فوت ہو جاتے ہیں اور دشمن تانا دیتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے وہ خوبصورت سورہ مبارکہ چھوٹی سی سورہ مبارکہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ تو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ بے شک کوثر سے مراد خیر کثیر بھی ہے دنیا اور
اخروی ساری نعمتیں ہیں، اور اس سے ایک مراد کہ آپ کو سیدہ کائنات عطا کی گئیں. سبحان تو اللہ، کوثر سے سبحان مراد سیدہ خاتون جنت بھی ہیں، کیونکہ بات اولاد کی تھی، آپ کی نسل پاک کی تھی، اور تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک سیدہ کائنات کے وطن سے دنیا بھر میں پھیلی. آج سادات ہر جگہ دنیا میں نظر آتے ہیں، اتنی اللہ نے برکت عطا فرمائی. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے جاتے ہیں تو سیدہ ابھی مکہ پاک میں ہوتی ہیں، آپ کو غموں کے پہاڑ سے گزرنا پڑا. ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا رخصت ہوئی، تو آپ کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سودا اور بعد میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا، جن کے زیر سایہ بھی آپ رہے. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تو آپ نے بعد میں ابو رافع کو اور حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا، جو سیدہ خاتون جنت اور دیگر حرم کی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھرانے کو لے کر مدینہ پا گئے. ہجرت میں بھی راستے میں آپ کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد 2 ہجری میں سیدنا مولا کائنات علی حیدر کرار سے آپ کا نکاح ہوا. روایات سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک میں نکاح ہوا اور ذی الحج میں آپ کی رخصتی ہوئی، اور آپ کا نکاح بطور خاص اللہ کے امر سے ہوا. نبی کریم علیہ السلام نے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا مولا کائنات سے بھی بہت محبت تھی، آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک ہی شجر سے ہیں، اور سیدنا مولا علی نے بھی آپ ہی کے زیر سایہ تربیت پائی، پرورش پائی، اور سیدہ خاتون جنت کے لیے آپ نے ایسے فرد کا انتخاب کیا جو حیدر کرار شیر خدا ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کا مرکز پھر یہ گھرانہ یوں بنا کہ ان کے بچوں نے بھی نبی کریم علیہ السلام کی گود میں پرورش بھی پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار بھی سمیٹا. اللہ رب العزت اس گھرانے کی غلامی عطا فرمائے. اللہم آمین. اللہ تبارک و تعالی ہم سب خواتین کو حیادار بنائے، چادر فاطمہ کا صدقہ عطا ہو جائے. پروردگار ایسا بنا دے کہ جیسا شہزادی کونین آج کی عورت کو دیکھنا چاہتی ہیں، ان کا اسوہ، ان کی سیرت مبارکہ ہم سب کے لیے نشان راہ ہے، مشعل راہ ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کی تعلیمات سے استفادہ کیا جائے، گو تھرو کیا جائے. سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے. اپنی بچیوں کو، ماں بیٹی کا ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی صاحبزادی کو بتائیں کہ سیدہ کی یہ سیرت تھی، اور جب بات ہو خاتون جنت کی کہ تم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ کچھ پوائنٹرز لے لو کہ کس طرح سے اپنی زندگی کو سیدہ کی زندگی کو پڑھ کے اور سمجھ کے سنوارا اور سدھارا جا سکتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں شان رمضان، نعمت افطار، یہ افطار کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہے، اور یہ جو سیگمنٹ ہے یہ اسپیشلی خواتین کے لیے ہے. ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اسلام اور خواتین. ہمارے ساتھ رہیے. اس وقت ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں. اپنے لبوں کو ذکر الہی سے اور درود پاک سے تر. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج جناب اسلام اور خواتین میں خواتین کی یہ جماعت طبقہ نسواں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کر رہا ہے. شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہم آپ کی سمت آئیں گے. محترمہ پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ، آپ کے فضائل و مناقب کے تعلق سے کلام کیجیے، آپ کے القابات، آپ کی کنیت کے تعلق سے کلام کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیدر کا نام کیوں نہ جناب امیر ہو، حیدر کی سب سے قیمتی دولت ہے فاطمہ. واہ واہ واہ. راحت سلطان ہر دو سرا، نور چشمی حبیب خدا، جگر پارے مصطفیٰ جان شرم و حیا، جن کا حوروں میں ہے تذکرہ. عالمہ صادقہ صالحہ صابرہ شاکرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ام الحسنین، ام السبتین، ام الائمہ، جنت کی خواتین کی سردار، تمام عالم کی خواتین کی سردار زہرا بطول، نور مجسم، رحمت عالم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی. اللہ نے آپ کو کیا فضائل اور مناقب عطا فرمائے کہ آپ کے بابا جان نبیوں کے سردار، آپ کے شوہر ولیوں کے سردار، آپ کی ماں ام المومنین، آپ کے صاحبزادے جنت کے نوجوانوں کے سردار، اور آپ خود خاتون جنت، جنت کی خواتین کی سردار. کیا فضیلت، کیا عزت، کیا مرتبہ بی بی فاطمہ کا
کہ جن کا استقبال نبیوں کا سردار کرے، جن کے بچوں کے عید کے کپڑے جنت سے آئیں، اور پھر وقت نے بتا دیا کہ وہ عظیم باپ اپنی عظیم بیٹی کی تعظیم میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو اپنی مسند پہ بٹھاتا ہے اور فرماتا ہے کہ جس چیز سے فاطمہ خوش ہے اس چیز سے میں خوش ہوں، اور جس چیز سے فاطمہ ناراض ہے اس چیز سے میں ناراض ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا ایک ایسی ممدوعہ ہیں جن کی مدح سورہ کوثر، آیت تطہیر، سورہ دہر اور دیگر صورتوں میں رہتی دنیا تک چمکتی رہے گی۔ دیکھیے آپ کو ندا ایک فضیلت یہ حاصل تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کو جاری رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، جو ان سے محبت کرے گا میں ان سے محبت کروں گا، جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے تکلیف دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ نے اس کو اور اس کے چاہنے والوں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں براق اور میری بیٹی فاطمہ کو میری سواری ازبہ پہ بٹھایا جائے گا۔ دیکھیے روز محشر ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو ایک منادی پکارے گا کہ اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد گزریں گی اور 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں فاطمہ الزہرا کی سواری گزرے گی۔ اللہ رے کیا مرتبہ، کیا مراتب، کہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں اور بہنوں کو آپ کی کنیزوں میں شامل فرما۔ سبحان اللہ۔ امتیاز آپا کتنا پیارا اور خوبصورت تذکرہ فرمایا آپ کے فضائل و مناقب کے باب میں پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ نے۔ میں یہ سوچ رہی تھی جب یہ فرما رہی تھی کہ یہ تو سردار گھرانہ ہے، یعنی بیٹے بھی سردار ہیں اور وہ بھی جنت کے جوانوں کے سردار، شوہر سردار ہیں، جو بابا جان ہیں وہ جناب پوری دنیا کے سردار ہیں، وہ نبیوں میں سردار ہیں، اور یہ سردار گھرانہ اس کی عاجزی، اس کی انکساری، اس کا زہد و ورع، ان کی جود و سخا، اللہ اللہ کس طرح ان کے خصائل، کس طرح ان کے فضائل آپ بیان فرمائیں گے۔ شکریہ ندا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کی لاڈلی صاحبزادی اور روئے زمین پر نبی کریم علیہ السلام کی محبتوں کا مرکز خاص، اللہ اکبر، مرکز خاص۔ اور آپ غور کریں آج جس بھی سے آپ محبت ہوتی ہے، آئی ایم سوری اف آئی کٹ یو، آج بھی میں دیکھتی ہوں کہ والدین میں سے جو باپ ہوتا ہے اس کو بیٹی سے زیادہ محبت ہوتی ہے، تو یہ سلسلہ وہاں سے، یہ سلسلہ وہیں سے چلا آ رہا ہے۔ آج اور بھی آپ بیٹیاں دوڑتی ہیں نا، باپ باپ کو بھی زیادہ بیٹی سے لگاؤ ہوتا ہے، اور یہ ایک نیچرل سے نظر آتا ہے، معاشرے میں نظر آتا ہے کہ باپ تو میں سمجھتی ہوں بنیاد وہ ہے، وہاں سے ہے۔ اور آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام نے سیدہ سے محبت کر کے محبت کو عبادت بنا دیا۔ بیٹیوں کا آپ خیال رکھتے ہیں، بیٹیوں کے گھر آپ چل کر جاتے ہیں، تو اللہ کی قسم میرے آقا چل کر گئے، سیدہ کے گھر گئے، آپ کی چکی پیسنے کی آواز آتی اور آپ دعا فرماتے ان کے لیے۔ تو سیدہ خاتون جنت، آپ کا لقب ایک بطول ہے، اور بطول کا مطلب ہوتا ہے ایک مطلب قطع تعلق ہی کر لیں، آپ نے دنیا سے قطع تعلق ہی کر لی تھی۔ ایک مطلب اس کا صبر ہے، قناعت ہے، بطولیت پاکیزگی کا نام ہے۔ اور آپ دیکھیں جس طرح نبی کریم علیہ السلام کی ذات، اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسوہ حسنہ ہے۔ اسی طرح سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نشست و برخاست، سیرت و کردار، عادات و اطوار میں سب سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام سے مشابہت رکھتے ہیں۔ آپ بولتی تو لگتا حضور بولتے ہیں، آپ چلتی تو چال بھی بعین ہی نبی کریم علیہ السلام کی چال لگتی تھی۔ اس قدر آپ فنا تھی اپنے محبوب، اپنے آقا، اپنے والد محترم کی محبت میں کہ سارے رنگ آپ میں نظر آتے ہیں۔ تو وہ زود و وراب جسے آپ ہی نے نیکی بنا دیا، خیر بنا دیا، وہ نسبتی تو اس گھرانے سے ہے، تبھی تو وہ ساری چیزیں، وہ ساری خوبیاں، وہ ساری عادات جو اس گھرانے کی ہیں، وہ ساری عادات خیر کی عادات ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر آپ کی عبادت کمال درجے کی، کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ مصلی پر جاتی، جبین جو سجدوں سے آراستہ اور منور رہتی تھی، ہر روز آپ کی حالت یہ ہوتی کہ آپ پر رکعت طاری ہو جاتی،
خوف الہی سے آپ کی آنکھیں اشک بہاتی ہیں، آپ کا چہرہ مبارک زرد ہو جاتا. اور سردیوں کی ہم کہتے ہیں نا طویل راتیں، جی سیدہ یوں قیام اور سجود طویل کیا کرتی کہ صبح ہوتی تو فرماتی کہ اے اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی اللہ کہ فاطمہ اطمینان سے سجدہ بھی نہ کر پائے. اللہ وجہ یہ تھی کہ آپ نے صبح میں باقی گھر کے امور کو بھی سر انجام دینا تھا. آپ کی عادات و اطوار بچپن میں بھی اتنے کمال پر تھیں آپ ان میں جتنی آپ اس نقطۂ کمال پر بعد میں شباب میں نظر آتی ہیں. ہمسایوں کی خبرگیری کرنا آپ نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا. خود گھر میں کھانا پکے یا نہ پکے، اگر ہمسایوں میں کوئی بھوکا ہے تو ضرور کھانا بھجوایا جاتا. سبحان اللہ. اور مہمان نوازی کا یہ عالم کہ بنو سلیم کے ایک فرد کو بھیجا جاتا ہے. یہ تنگ دستی کا دور تھا اس وقت، تو کسی گھر میں کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو. جی. تو آپ فرماتی ہیں، حضرت سلمان فارسی تشریف لاتے ہیں کہ ایک دور سے مہمان آیا ہے. جی. فرماتی ہیں کہ 3 دن سے فاقے سے ہے مگر مہمان خالی نہ جائے. اور آپ نے اپنی چادر مبارک دی کہ جاؤ یہ چادر گروی رکھ کے، وہ چادر جو نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو جہیز میں دی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اسے گروی رکھ کے کچھ جاؤ قرض لے کر آؤ. جی. میں مہمان کو ایسے نہیں بھیج سکتی. یہ ہے آپ کی سیرت اور آپ کی سخاوت کا یہ عالم جس کی آیت مبارکہ سورہ دہر کی میں نے پڑھی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ اس اللہ کی محبت سے سرکار. انہیں کوئی دنیا والوں سے کوئی شکر گزاری نہیں چاہیے. وہ تو اللہ کی محبت سے سرکار 3 دن روزے رکھتے ہیں اور تینوں دن کھانا اٹھا کے افطار کے وقت مسکین آواز لگاتا ہے تو اٹھا کے سارا گھرانہ کھانا اسے دے دیتا ہے. ایک دن یتیم نے آواز لگائی تو سارا کھانا اسے دے دیا. ایک دن اسیر ایک قیدی نے آواز لگائی جو قرآن مجید کی زینت بنی. یہ شان ہے اہل بیت اطہار کی. کون ان کی شان، ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو پا سکتا ہے؟ سبحان یہ اللہ، ممکن سبحان ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں بے ہے. شک. وہ پرنور چہروں والے، پرنور عادات والے، پرنور اطوار والے، حسن و جمال تو ان پر کمال پہ پہنچا ہوا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ ان کے ذکر کی برکت سے اپنی نشست کو مزین کر لیں بے شک. یا اپنے لیے جینے کی راہیں متعین کر لیں. بے شک ایمان تازہ ہوتا ہے، ان کا ذکر ہوتا رہے، اللہ ان کی اکبر. محبت کا نور پھیلتا رہے. اور اللہ رب العزت ہمیں مرتے دم تک ان کی غلامی میں رکھے. یہ 5 تن پاک ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور جو سردار ہیں جو ان کا ہوا وہی جنتی ٹھہرا، وہی متقی ٹھہرا، وہی مفلحین میں آیا، وہی محبین اللہ میں اکبر. آیا. جو بیگم ان یہی کا نہ تو- ہوا وہ کہیں کا نہ ہوا. یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. بے شک. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم آپ کی سمت آئیں گے اور خوبصورت کلام عطا ہو جائے. یوں تو عیسیٰ بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، اور داؤد بھی ہے، پر ختم رسل مکی مدنی ہے. ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے. نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے. ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں. سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ. اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے. ختم رسل
زمانے میں چار جانب جہان رکھا تمہیں کو دیکھا میرے زمانے میں چار جانب نگاہ یکتا تمہیں کو دیکھا حسین دیکھے جمیل دیکھے پر ایک تم سا تمہیں کو دیکھا ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں ہے ختم رسل سبحان اور خیرات محمد سے پا کر خیرات محمد سے پا کر اس ناز سے کہتے ہیں منگتے کس شان سے کہتے ہیں منگتے دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں تم سا کوئی نہیں تم سا کوئی نہیں تم سا کوئی نہیں کیا بات ہے، سبحان اللہ، خوش رہیے۔ جناب اللہ نے بلند کی ہے شان فاطمہ، پھر کس کو ہو سکے بھلا عرفان فاطمہ۔ ہمارے ساتھ رہیے، حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نے بلند کی ہے شان فاطمہ، پھر کس کو ہو سکے بھلا عرفان فاطمہ۔ کیسے سمجھ سکے کوئی رتبہ جناب کا، جبریل سے امین ہے دربان فاطمہ۔ ہر قول ہر عمل میں ہے پرتو رسول کا، جن سے یہ فاطمہ کی عظمتیں، یہ شان فاطمہ۔ اور زینب حسن حسین سبھی آپ کے ہیں پھول، جن سے مہک رہا ہے گلستان فاطمہ۔ ہم سب کو چاہیے اسی کوشش میں ہم رہیں، چھوٹے نہ ہاتھ سے کبھی دامان فاطمہ۔ اور ہر شخص سوچتا رہے روزے حشر تلک، کیا وہ اتار سکتا ہے احسان فاطمہ۔ اور یا رب ندا نسیم کو ہو وہ مقام عطا، جلوہ فگن جہاں ہوں کنیزان فاطمہ، جلوہ فگن جہاں ہوں کنیزان فاطمہ۔ آپا میں آپ کی سمت آؤں گی، اور مجھے یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سے محبت کا کیا احوال ہے؟ کائنات میں ندا باپ اور بیٹی کی ایسی محبت کسی نے نہیں دیکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے خوشبو سونگھنے کا دل چاہتا تو میں فاطمہ کے گھر چلا جاتا اور گھنٹوں اپنی بیٹی سے باتیں کرتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں کہیں سفر پر جاتا
تو پہلے فاطمہ کے گھر جاتا، کیونکہ آپ فرماتے تھے کہ فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فاطمہ میرے دل کا سکون ہے، اور جب کہیں سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے فاطمہ کے گھر جاتے، کیونکہ فاطمہ کا چہرہ دیکھ کر انہیں سکون قلب حاصل ہوتا۔ سبحان دیکھیں جب جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تو خدا نخواستہ لوگوں نے افواہ اڑا دی کہ آپ کو کچھ ہو گیا ہے، تو بی بی فاطمہ زار و قطار رو رہی ہیں کہ کوئی جائے اور میرے بابا جان کی خیریت لا دے۔ جب ان کو قرار نہیں آیا تو خود میدان احد کے اندر پہنچ گئیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بابا جان خیریت سے ہیں، صرف دندان مبارک شہید ہوئے، تو ان کے دل کو قرار آیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو صاف کرتی جاتی، روتی جاتی اور کہتی جاتی کہ بابا جان راہ استقامت میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا ہوا دیکھتی سامنے سے تو احترام میں کھڑی ہو جاتی، انہیں خوش آمدید کہتی، ان کا بوسہ لیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر دعوت پہ گئے تو جو کی روٹی اور گوشت انہوں نے پیش کیا تو فوراً اپنی بیٹی کا خیال آیا کہ پتہ نہیں میری بیٹی نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں، فوراً انہوں نے تھوڑا سا نکالا اور فاطمہ کے گھر پہنچوایا کہ کہیں دیکھو میری فاطمہ بھوکی نہ ہو۔ اسی طرح جناب فاطمہ نے ایک مرتبہ جو کی روٹی پکائی تو فوراً انہیں اپنے بابا جان کا خیال آیا۔ دیکھیے محبت اور ایثار، محبت دیکھیے، فوراً اپنے بابا جان کا خیال آیا کہ پتہ نہیں میرے بابا جان نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں، فوراً وہ جو کی روٹی لے کر بابا جان کی خدمت میں پیش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پر دست شفقت رکھا اور کہا کہ بیٹا تمہارے بابا جان نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اور آپ یہ دیکھیے ندا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بی بی فاطمہ کی شادی کی تو شادی کے 3 دن بعد وہ فاطمہ الزہرا کے گھر گئے اور آزمانے کے لیے کہا۔ طاعت اور محبت کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ فاطمہ چلیں، تو فاطمہ نے کہا نبی تھے، باپ تھے، انکار نہیں کر سکتی تھیں، کہنے لگیں کہ بابا جان آپ ہی نے تو کہا تھا کہ کبھی علی کے بغیر اجازت گھر پہ نہیں آنا، ہم علی کا انتظار کر لیتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کچے فرش پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور حضرت علی کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی دیر سے آئے، تو اس کے جیسے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حیران رہ گئے، کہنے یا رسول اللہ آپ؟ تو کہنے کہ ہاں علی، میں تم سے فاطمہ کو گھر لے جانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت علی زار و قطار رونے لگے، کہنے یا رسول اللہ آپ مجھ سے اجازت طلب کر رہے ہیں، یہ ساری عزت توقیر مرتبہ آپ کے قدموں کی برکت سے ہمیں ملا ہے، یا رسول اللہ آپ مجھ سے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نے اپنی بیٹی کو سکھایا ہے کہ بیٹا جب تم گھر پر آنا تو اپنے شوہر کی اجازت لے کر آنا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہمیں فاطمہ کے اس بہتر عمل کے ذریعے ہمیں بھی آخرت میں اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے۔ تو ندا ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم اتنے مسائل کا شکار ہیں۔ آج ساس بہو کا رشتہ اختلاف کا بن گیا ہے گا، لوگ اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتے۔ اگر ہم سیدہ فاطمہ الزہرا کی تعلیمات کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں تو ہم دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اور ایک بات اور کہ آپ کی ذوق عبادت کا یہ عالم تھا کہ جب آپ عبادت کھڑی ہوتی اور اللہ کا ذکر کرتی، اتنا مشغول ہو جاتی، اتنی گریہ وزاری کرتی، جب آخرت اور عذاب کا ذکر آتا تو آپ غش کھا کر گر جاتی، اور آپ نے کبھی کوئی دعا اپنے لیے نہیں مانگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے مانگی۔ اور حضرت علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو مجھ میں اور فاطمہ میں کون زیادہ محبوب ہے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مردوں میں مجھے تم سب سے زیادہ محبوب ہو اور عورتوں میں مجھے فاطمہ سب سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، قرۃ العین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آپ کی زندگی آج کی عورت کے لیے نشان راہ ہے، مشعل راہ ہے، اور جس طرح سے ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ آپ کی قناعت، آپ کا صبر، آپ کی فرما برداری اللہ گھریلو زندگی کے تعلق سے آپ اسی کو لنک کیجئے اور میری بہنوں کو میسج دیجئے محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ کہ ان کی عائلی زندگی کیسی ہونی چاہیے. وہ ایک بیٹی ہوں تو کیسی بیٹی ہوں، وہ ایک بیوی ہوں تو کیسی بیوی ہوں، وہ ایک ماں ہوں تو کیسی ماں ہوں. آپ کی تعلیمات کی روشنی میں، سیدہ کائنات کی تعلیمات شکریہ کی ندا. روشنی. ندا جیسے بات ہو رہی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات کو اللہ نے اسوہ کامل بنایا، اسی طرح خواتین کے لیے مشعل راہ اور اسوہ کاملہ سیدہ خاتون جنت کا کردار ہے، ہر رنگ اور ہر روپ میں. اگر آپ بیٹی ہیں تو آپ بیٹی کے روپ میں ان کے کردار، ان کی محبت، ان کی اپنے والد محترم سے وہ شفقت لینا اور محبت دینا، وہ دیکھیے آپ. نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا یہ عالم، وہ ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب بھی صحابہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بات شروع کرتے ہوئے، فداک ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہیں. اور فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ سے مخاطب ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. یہ کسی اور کو نبی کریم علیہ السلام نے ایسے کبھی نہ پکارا. تو آپ کی ایک محبت جو جیسے کہ ابھی ناہید صاحبہ بھی بتا رہی تھی، پھر آپ دیکھیں تو ایک روپ آتا ہے، بہن کا روپ آتا ہے. آپ کی بہنیں تھیں تو آپ کی ان سے اس قدر محبت کہ نبی کریم علیہ السلام آتے ہیں اور خبر ملتی ہے سیدہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا وفات پا گئی ہیں، تو سیدہ خاتون جنت کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اپنی بہن کی محبت میں. اور آپ دیکھیں آپ کی 2 بیٹیوں کے نام آپ کی بہنوں کے نام پر ہیں. سیدہ حضرت ام کلثوم کے نام پر آپ کی بیٹی ام کلثوم، سیدہ زینب آپ کی بہن تھی، ان کے اور بیٹی بھی، آپ بیٹی بھی ہیں. تو یہ ایک بہنوں سے محبت کا ایک اظہار ہمیں یوں نظر آتا ہے. پھر آپ دیکھیں تو آپ ایک مثالی بیوی ہیں. بیوی کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے گھر کے اندر. آپ سیدہ کی گھریلو زندگی کو جہاں مرضی جس سیرت نگار کو اٹھا کر دیکھیے، آپ اتنی محنت کرتی، اتنی مشقت کرتی اور اتنی شکر گزاری آپ کے اندر. آج کی عورت کو اگر اپنے آئیڈیل بنانا ہے تو سیدہ کو بنائیں. آپ دیکھیں کہ چکی پیستے پیستے آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں. ہم آج اپنے شوہروں کی برائی کرنا، گھر والوں کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، احسان نہیں مان رہے ہوتے. خواتین میں جو اس طرح کی ناشکری کے پہلو ہیں، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں یہی کہہ رہی ہوں کہ وہ اس کردار کو دیکھیں، سیدہ کے کردار کو دیکھیں کہ اس قدر محنت اور مشقت کے آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جانا، کبھی آپ نے وہ محسوس کیا؟ اور پھر اس کے باوجود راتیں ساری عبادت میں گزارنی. ایک طرف پنکھا جلتی جاتی ہیں حسنین کریمین کو اور زباں پر قرآن مجید کی تلاوت ہے. میں کہتی ہوں آج خواتین کہتی ہیں نا ہم کیسے اللہ کی بندگی کریں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. سیدہ نے اپنے کردار اور اپنے عمل سے یہ بتا دیا، بیک وقت اللہ کی بندگی، بیک وقت بحیثیت بیوی کے، بحیثیت ماں کے وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں. اور ان کے حسنین کریمین جنہوں جوانان جنت کے سردار ہیں، انہوں نے پرورش پائی ہے سیدہ خاتون جنت سے. اگر کردار سیدہ جیسا ہو تو بیٹے حسنین کریمین جیسے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اگر آج بھی مائیں اس کردار کو اپنا لیں تو خوبو آئے گی، وہ رنگ آئے گا، وہ نور آئے گا. چونکہ محبت جن سے ہوتی ہے اس محبوب کا رنگ ضرور محب میں آتا ہے. بے شک. پھر آپ دیکھیں تو اسی طرح سے آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ چادر مبارک لیے ہوئے ہوتے اور اس پہ 12 پیوند لگے ہوتے. وہ شہزادی کونین ہیں، ملکہ فردوس بری ہیں، مگر انہوں نے جن کی سرداری کا بار بار ذکر ہے. اور سرداروں کا طریق دیکھ لیجئے آپ، بالکل کتنی سادہ زندگی. اور ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کا فقر اختیاری ہوا کرتا تھا. وہ مجبور نہیں تھے. ان کے پاس جو کچھ آتا تھا وہ بانٹ دیا کرتے تھے، وہ دے دیا کرتے تھے. انہوں نے اپنے پاس کبھی نہ بچا کے رکھا. اور بے شمار واقعات اس بات کے گواہ ہیں کہ انہوں نے کس انداز سے زندگی گزاری ہے. پھر بحیثیت ماں، بیوی، بیٹی آپ اس طرح سے بھی دیکھ لیں، اللہ کی بندگی کے رنگوں کو دیکھ لیں، ان کی عادات و خصائل کو دیکھ لیں، تو ہر لحاظ سے ان کا اسوہ کامل اسوہ ہے. پیغام آپا 2 جملوں. دیکھیے ہم آج سیدہ فاطمہ الزہرا کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. اللہ کی عبادت، شوہر کی اطاعت، بچوں کی تربیت، تقوی، طہارت، پاکیزگی، شرم و حیا،
سادگی آپ کی زندگی کے وہ اوصاف ہیں جی جن پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ ندا شہنشاہ کائنات کی بیٹی تھی، ان کے پاس نہ کوئی غلام تھا نہ کوئی کنیز تھی، سارا گھر کا کام کاج خود کرتی تھیں۔ اور آپ اس فورم سے ایک بات اور میں کہنا چاہتی ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی تھیں، لاڈلی صاحبزادی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انہیں گود میں اٹھا لیتے، کبھی گود میں لے کر کھڑے ہو جاتے، اور جو لوریاں سناتے وہ بے معنی لوریاں نہیں تھیں کہ فاطمہ اللہ کے نام سے سو اور اللہ کے نام سے اٹھو۔ تو اللہ کی عبادت، اللہ کی ریاضت، اللہ کی حمد و ثنا کا سبق انہیں بچپن ہی سے دیا گیا۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کو سنوارنا چاہتے ہیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی حیات مبارکہ کے ایک ایک پہلو کو ہم اپنے لیے مشعل راہ بنائیں کہ جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، میں بہت شکر گزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ آپ کی، میں بہت سپاس گزار ہوں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، ماشاءاللہ مذہبی اسکالر، بہت عمدہ بولتی ہیں آپ کی۔ ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ، شمائلہ ناصر آپ کا بہت شکریہ۔ میں کیا کہوں، اتنا پیارا موضوع ہے، سرمایہ حیات ہے مدحت بے شک بطول کی، اور عز و شرف کا ہار ہے مدحت بطول کی۔ تو جناب آپ کی مدحت کا حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن بس کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کی تعلیمات کو سمجھیں اور اپنی اولاد میں، اپنی بیٹیوں میں اسپیشلی، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ آج کی عورت کو ان کا اسوہ، ان کی تعلیمات کو سمجھنا اور ماؤں کو اپنی بیٹیوں میں، اپنی اولادوں میں منتقل کرنا، کیونکہ خاتون خانہ گھر کی بنیاد ہے، اکائی ہے، اور اگر آپ اپنی بیٹیوں کو سیرت فاطمہ سکھا دیں گی تو دیکھیے آپ کا گھر کیسے مثل جنت ہو جائے گا۔ کوئی بات کسی کی طبیعت پہ گراں گزری ہو تو معافی کی خواستگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اوور ٹو شمائلہ ناصر۔ سیدہ زہرا بطول پہ کرے شرم و حیا ہے، سیدہ زہرا بطول منبع صبر و رضا ہے، سیدہ زہرا بطول ملکہ خلد بری، پارہ قلب محمد ملکہ خلد بری، بانو شیر خدا ہے، سیدہ زہرا بطول۔ اللہ اللہ سید کونین کے دل کا سرور، اللہ اللہ سید کونین کے دل کا سرور، نور چشم مصطفیٰ ہے، سیدہ زہرا بطول، نور چشم مصطفیٰ ہے، سیدہ زہرا بطول۔ اور منقبت کا حق ادا ہو یہ بھلا ممکن کہاں، معذرت ہم پر خطا ہے، سیدہ زہرا بطول، معذرت ہم پر خطا
سیدہ زہرا بطول السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں۔